دنیا کی کوئی خاتون آپ کے ملک میں آ جائیں، آپ دے دے کر اس کو ضیاء کر دیں گے۔ ہماری نظروں میں اتنی بھوک ہے، ہم اتنے بد اخلاقیات میں اتنے نیچے گر چکے۔ المیہ ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے، 100,000 افسوس ہے۔ اس امت کا کیا کیا جائے جس میں ایک خلق بھی نبوت کا ایک خلق بھی باقی نہیں رہا۔ محترم سامعین کرام، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اسلام کی جامعیت کے اعتبار سے، اور قرآن حکیم کی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت میں نے تمہارے لیے پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ اسلام یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ ایک جامع دین ہے جس میں عبادات، معاملات، حقوق، یہ سب کچھ جمع ہے، اور زندگی کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں، ہر چیز میں اس کی کامل اور مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس نے انسانوں کو اعمال کے لیے رغبت بھی دی اور سہولت بھی عطا کی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں سہولت دینا چاہتا ہے۔ کسی کام کے کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ تم پر کوئی مصیبت ڈالنا چاہتا ہے، کوئی تنگی ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ الیسر، سہولت اور آسانی کے معاملات کو دین اسلام بنیاد بناتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ روزے کا حکم دیا تو فرمایا کہ بیمار کے لیے رخصت بھی موجود ہے، اور مسافر کے لیے رخصت موجود ہے، اور اسی طرح اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ عورتیں ہیں، ان کے لیے رخصت رکھی کہ اس ماہ کے روزے اگر ان کے ایام آ جائیں تو وہ لوٹا لیں، اور باقی پورا سال انہیں نماز میں رخصت دے دی کہ اس کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ان ایام خاص میں۔ تو دین اسلام ایک ایسی شخصیت سماج میں پیدا کرنا چاہتا ہے جو متوازن ہر اعتبار سے، افراط و تفریط سے بچی ہوئی ہو، یعنی بہت اوپر بہت نیچے کسی بھی عمل کے اعتبار سے دین اسلام نے ہمیں اس میں کامل رہنمائی دے دی کہ آپ ایک متوازن شخصیت کے طور پر آگے ہیں۔ حقوق کا پورا نظام دے دیا، اللہ کا اور بندے کا آپس میں معاملہ ہے تو حقوق العباد رکھ دیے، حقوق اللہ رکھ دیے، اور بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے تو حقوق العباد رکھ دیے۔ کہیں ماں باپ کے حق ہیں، کہیں ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں حق حقوق ہیں، اور اسی طرح وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، ہر ایک انسان کو جو اللہ نے اس کو ایک جان عطا کی ہے، اس کو زندگی دی ہے، ایک حیات دی ہے، فرمایا اس کا بھی تیرے اوپر ایک حق موجود ہے کہ اس حق کو تو نے قائم کرنا ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اسی لیے انسانی جان کو قتل کرنا یہ جرم قرار دیا کہ یہ اس کے حق کے خلاف ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اپنی جان کے در پہ ہو جائے۔ اسلام یہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر دور میں، جیسے 1400 سال پہلے دین اسلام انسانی سوسائٹی کے لیے کرامت تھا، آج بھی دین اسلام اتنا ہی کرامت ہے۔ اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوئیں، اس کے کمالات ختم نہیں ہوئے، اور دین اسلام کو جس دور میں بھی ضرورت پیش آئی مسلمان جماعت نے اپنے اپنے دور میں کردار ادا کیا۔ اسلام کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کی تضحیق کی گئی اور اس کے اندر سے نقص نکالے گئے،
تو اس وقت میں خواجہ ابو طالب وہ دین اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہیں، اور قسم کھا کر کہتے ہیں اللہم کو مخفف کر کے اللہم ان دین محمد، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو نظام حیات لے کر آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا خیر البریت من الادیان، دینوں میں، ادیان میں، کائنات میں جتنے بھی نظام آئے ان میں سے سب سے بہترین نظام یہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بحیثیت دین بنا کر اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جب آپ کا عرب کی قوت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا، اس معاہدے کے بعد اللہ کے نبی نے بین الاقوامی دنیا میں خطوط لکھے، قیصر روم کو خط جا رہا ہے، کسرا ایران کو خط جا رہا ہے، نجاشی کو خط جا رہا ہے، اور اس دور کے جتنے حکمران تھے ان سب کو خط لکھے گئے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا چیز رہنمائی دی اور ارشاد فرمایا انی ادعوک بدعایت الاسلام، میں آپ کو اسلام کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لو، تمہیں سہولت مل جائے گی، تم حفاظت میں آ جاؤ گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ اسلام جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن عامہ کا تعارف کراتے ہیں کہ امن عام، تمام انسانیت کو امن مل جائے، پوری سوسائٹی میں عدل پیدا ہو جائے، اور تمام سوسائٹی کو معاشی خوشحالی اور ترقی مل جائے۔ دین اسلام یہ کسی فرقے کا نام نہیں کہ کوئی ایک فرقہ کہے کہ یہ دین اسلام ہے، دوسرا فرقہ کہے یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک کامل چیز ہے، مکمل چیز ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ القدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جب ایک مقام پر پہنچے، آگے جماعت موجود ہے، انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ آپ کا لباس یہ پرانا لباس ہے، اس لباس کے اندر پیون کاری ہوئی ہے، جگہ جگہ سے پھٹنے کی وجہ سے وہاں پر اس کو سیا گیا ہے، اس لیے آپ اس طرح کریں کہ یہ لباس تبدیل کر لیں اور یہ سواری تبدیل کر لیں، تاکہ جس مقام کی طرف آپ جا رہے ہیں وہاں یہود موجود ہیں اور قومیں موجود ہیں، ان پر اسلام کا ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا کہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، تو اس کو ٹھاٹھ باٹھ سے آنا چاہیے۔ جو لباس انہوں نے دیا اس لباس کو زیب تن کر لیا، جو سواری انہوں نے دی اس سواری پر سوار ہو گئے، جب 2 4 10 قدم آگے چلے سواری سے نیچے اتر گئے اور فرمایا میرا پرانا لباس لے کر آؤ، اس لباس سے مجھے تکبر کی بو آ رہی ہے، اسلام میں تکبر جائز نہیں ہے، میری پرانی سواری لے کر آؤ۔ اپنے پرانے لباس اور اس پرانی سواری پر سوار ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام، سب تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت عطا کی ہے، جس نے ہمیں اسلام کے ساتھ شرف عطا کیا ہے، جس نے ہمیں اسلام کے ساتھ بزرگی عطا کی ہے۔ یہ شرف کپڑوں میں نہیں، یہ شرف سواریوں میں نہیں، یہ شرف اعلیٰ مکان میں نہیں، یہ اسلام میں شرف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے اسلام کو جب اللہ نے ہمارے لیے دین بنا دیا، فرمایا الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام، سب تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت عطا کر دی ہے۔ اس لیے انسان جب اس دنیا سے پردہ کرے گا، قبر میں پہنچے گا، تو قبر میں پہنچنے کے بعد اس سے سوالات کیے جائیں گے
پہلا سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرا مقتدا کون ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ہر ایک قبر میں جانے والا ان تین سوالات کے جوابات دے گا، اور جس نے دنیا میں رب کو نہیں پہچانا، جس نے دین اسلام کا تعارف حاصل نہیں کیا، جس نے رسول اللہ کا تعارف حاصل نہیں کیا، وہ وہاں کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس مجھے معلوم نہیں ہے، میں رب کو نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، میں دین کو نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، میں اپنے راہبر و رہنما کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے راہبر و رہنما کو نہیں جانتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعارف کرایا جا رہا ہے دین اسلام کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے امت محمدیہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر کے بھیجا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تم پر اس نعمت کو مکمل اور پورا کر دیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو دین بنا کر تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔ حضرت عامر ابن ابی ربیعہ صحابی رسول ہیں، قیصر روم کے ان علاقوں میں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ رومی ان سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آنے کا مقصد بیان کرو، کوئی مدعا بتاؤ، مال چاہیے مال مل جائے گا، دولت چاہیے دولت مل جائے گی، اور اگر عورتیں چاہیے حسین عورتیں ملیں گی، اور یا تم زمین زیادہ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہاری مملکت بڑھتی چلی جائے، تمہارے زیر نگی دنیا کے سارے علاقے آتے چلے جائیں، کیا مقاصد ہیں تمہارے؟ عامر ابن ربیعہ نے وہاں دربار میں کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اور خطاب میں یہ بات ارشاد فرمائی واللہ ابتعثنا، ہم ویسے ہی نہیں آگے، ہماری ڈیوٹی لگی ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ لنخرجنا من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ ہم اللہ کی مخلوق کو تمام مخلوقات کے سامنے سے ہٹا کر اس وحدہ لا شریک ذات کے سامنے جھکا دیں۔ تم نے در در پر انسانوں کو جھکا دیا ہے، کسی نے 2 خدا بنائے، کسی نے 3 بنائے، کسی نے 10-15 بنائے، کسی نے لاکھوں مورتیاں کھڑی کر دی، ہر ایک اپنے خدا کے سامنے اس کو الہ بنا کر اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ فرمایا من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تمام انسانوں کو اس کے سامنے جھکانے کے لیے آئے۔ اور دوسری چیز فرمائی ومن ضیق الدنیا الی سعتها، تم نے قانون بنا کر انسانوں پر ٹیکس لگا کر انسانوں کی دنیا تنگ کر دی، رزق کی کمی پیدا کر دی، نحوستیں کھڑی کر دی، گھر گھر میں لڑائیاں پیدا کر دی، انسانوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ ومن ضیق الدنیا، تمہاری دنیا تنگ ہو گئی ہے، الی سعتها، ہم انسانوں کی دنیا کو وسعت دینے کے لیے آئے ہیں، اسے اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، تم نے دین کی بنیاد پر ظلم کھڑا کیا، دین کی بنیاد پر نفرت پیدا کی، دین کی بنیاد پر فرقے پیدا کیے، انسانوں کو دین کی بنیاد پر مظلوم بنا دیا۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اسلام کے اس عدل کے نظام کی طرف ہم انسانوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دین، یہ نعمت تمام کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ تو میرے دوستو، یہ دین آج ہمارے پاس ہے، اس کی ذمہ داریاں آج ہمارے پاس ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، وہ صحابی رسول، وہ کسرا ایران اس کے پاس پھنس گئے، جماعت بھی ساتھ ہے، ایک پوری قوت ساتھ ہے۔ اس نے لالچ دے دیا۔ لالچ کیا دیا؟ اس نے کہا اسلام چھوڑ دے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کہا اپنی آدھی حکومت اور اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کراؤں گا، اعزاز کے ساتھ رکھوں گا، اپنا داماد بناؤں گا، اور میرے سارے مال و متاع کے تم مالک بنو گے۔ وہ اکیلی بیٹی ہے،
تو ساری کائنات کا وارث بنے گا۔ انہوں نے کہا سودا منظور نہیں ہے۔ اس نے آرڈر جاری کیا تیل کا کڑایا جلایا جائے۔ تیل کا کڑایا رکھا گیا، آگ لگائی گئی۔ جب تیل صحیح گرم ہو گیا کہا اس کے ایک فوجی کو اٹھاؤ، تیل میں جلا ڈالو۔ ان کے سامنے ایک فوجی کو اٹھایا گیا، اٹھا کر تیل میں ڈالا، جل کر کوئلہ بن گئے۔ کہا اس کو اس تیل کے قریب لے کر جاؤ کہ اب تیری باری ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فوجی نے مطلع کیا اپنے سردار کو، اپنے بڑے کو، رو رہا ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ رو رہا ہے، کہا واپس لے آؤ اسے۔ واپس لے آئے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں اپنی پہلی شرط پر قائم ہوں، اسلام چھوڑ دے، آدھی مملکت تیری آج ہو جائے گی، آج ہی میری بیٹی کی شادی تیرے ساتھ ہو جائے گی، تو اس کا نگران و ذمہ دار ہوگا ہماری سلطنت کا۔ انہوں نے کہا سودا منظور نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر روتے کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو؟ بڑا عجیب جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا۔ آج تو حال یہ ہے کہ یورپ کا ٹکٹ مل جائے تو ہم سارا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرزائی ہمارے علاقوں میں وہ نہیں کام کر رہے ہیں، یہاں کے نوجوان کو اٹھاتے ہیں، اسے لالچ دیتے ہیں یورپ کا، فری ویزے کا، یہ آمدی بن جاؤ، ساری نعمتیں دے دیں گے۔ ہم جٹ سے آمدی بن رہے ہیں۔ کیا عجیب جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں، یہ میرا ایک بدن ہے، اس بدن میں ایک جان ہے، اس کو تو تیل کے کڑائی میں ڈالے گا، یہ جل بھن کر کوئلہ بن جائے گی۔ کاش کہ میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک جان دی جاتی، ہر جان کو تیل کے کڑائی میں جلایا جاتا، پھر لطف آتا شہادت کا، پھر مزہ آتا دنیا سے جانے کا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا ان کو مار کر کیا کرنا ہے؟ جن کے لیے مرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اسے مار کر کیا کرنا ہے؟ ان کے اندر پھر بھی رحم تھا، آج کے ظالم کے اندر پھر بھی رحم نہیں ہے۔ وہ کہتا اور مارو ان کو، ان کی بچیاں بھی مار دو، ان کے اسپتال اڑا دو، ان کی سرزمین کا چپا چپا برباد کر دو، بمباری کرو ان پر۔ مشرق وسطی کے ہر ملک میں کارپوریٹ بمباریاں کی گئی۔ انہوں نے ایک اور عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی آدھی سلطنت دے گا، اللہ کی قسم تو مجھے اپنی پوری سلطنت دے دے، اور پھر عمر ابن الخطاب کی پوری سلطنت بھی دے دے۔ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی ہے عمر کی، وہ سلطنت بھی مجھے مل جائے، اور تو مجھے یہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، اور کتنی دیر کے لیے چھوڑ دوں؟ طرفت عین، پلک جھپکنے کی دیر، کہ آنکھ بند کر کے کھولی جائے، اتنی دیر مجھے سودا پھر بھی قبول نہیں ہے۔ اتنی بڑی سلطنت مل جائے اور اتنی دیر کے لیے ملے، اسلام کو چھوڑنا پڑے، طرفت عین، پلک جھپکنے کی دیر۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اب تجھے آزادی دے سکتا ہوں، لیکن میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے لوگ کیا کہیں گے، میں نے تجھے کیوں آزاد کیا ہے؟ اس طرح کر، میری پیشانی پر بوسہ دے، میرے پاس جواز آ جائے۔ انہوں نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر سوچا، پھر اپنے پیچھے ایسے مڑ کر دیکھا کہ میں اکیلا نہیں، میرے پیچھے ایک پوری جماعت موجود ہے، کیا فیصلہ کروں؟ اس کافر کو بوسہ دینا پڑے گا۔ کہنے لگے کہ اگر مجھے میری صرف اکیلی جان ہوتی، میرے پیچھے میری فوج نہ ہوتی، میں پھر قتل ہونا پسند کرتا، تیری پیشانی پر بوسہ دینا پسند نہ کرتا۔ بوسہ دے دیا، جماعت کو لے کر وہاں سے نکلے، مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، انہیں یہ ساری کہانی سنائی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرے وقت میں ساری جماعت مدینہ کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا، نئے لوگوں کو جمع کیا، پرانوں کو جمع کیا، کیا مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر بچھایا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ سامی سے کہا ممبر پر بیٹھ جا اور بیٹھ کر خطاب کر، جو بات کل مجھے تو نے بتائی تھی آج اس ساری جماعت کو بتا۔ جب سب کے سامنے وہ پوری بات رکھ دی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انصاریوں کو، مہاجرین کو، سابقون الاولون کو، اٹھ کر لائن میں لگ جاؤ، آج تم سب نے عبداللہ ابن حذافہ سامی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے۔ عمر بھی بوسہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد والے سارے صحابہ بوسہ دے رہے ہیں، سارے مہاجرین بوسہ دے رہے ہیں، سارے انصار بوسہ دے رہے ہیں۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو عزت دے کر، اسے قائم کر کے، اس کو منشور بنا کر، اسے دستور بنا کر، زندگی کا لائے عمل بنا کر ان لوگوں نے کردار ادا کر کے بتایا کہ دین کی حفاظت اس طرح سے ہوتی ہے، دین کو اس طرح سے بقا ملتی ہے، دین کو اس طرح سے سنبھالا جاتا ہے، اس طرح سے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اپنے گھر میں تو ہر آدمی مسلمان ہے، جب دشمن کا حملہ ہو، جب دشمن سر پر ہو، جب صعوبتیں اور مصیبتیں نظر آ رہی ہوں، جب پریشانیاں نظر آ رہی ہوں، جب پتہ ہو تیل کے کڑاہے میں جل کر ختم ہو جانا ہے، اس وقت اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنا، اس وقت اللہ کے نام کو اونچا کرنا، اس وقت اللہ کی عظمت کا اظہار کرنا، اس وقت اللہ کا تعارف پیش کرانا، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے، بہت بڑا جگرہ چاہیے اس کے لیے۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد کیسے رکھیں گے، کس طرح سے اس کو قائم کریں گے۔ تو میرے دوستو، آج اس کی کتنی ضرورت پیش آئی ہے کہ اللہ نے یہ کامل دین، یہ جامع دین، یہ مکمل دین یہ ہمارے پاس بھیجا، اور ہم نے آج کیا کیا؟ نفرتیں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، ہر ایک نے 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنا لی، ہر ایک دوسرے سے نفرت رکھتا ہے، ہر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ٹھوکتا ہے، ہر ایک دوسرے کے برباد کرنے کی سائی میں لگا ہے۔ خاندان میں نفرتیں ہیں، سوسائٹی اور سماج میں نفرتیں ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہے۔ بھائی کس بات کی لڑائی؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دین اسلام کا دنیا میں کیا تعارف پیش کرانا چاہتے ہیں؟ آج آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کو اور ہمیں دیکھ کر دین اسلام کون قبول کرے گا؟ جس عدالت میں 50 سال 60 سال 100 سال تک فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کے دین کو کون قبول کرے گا؟ جس کی مسجد سے جوتیاں چوری ہو جائیں، جسے اپنا گلاس لوہے کا گلاس رکھ کر زنجیر کے ساتھ باندھنا پڑے پانی پلانے کے لیے، وہ کیا معاشرہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ آج میں اور آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ میرے دوستوں، اس اسلام کو جس کا تعارف آپ پیش کر رہے ہیں، اس اسلام کو جس کا تعارف آج پیش کیا جا رہا ہے، اس اسلام کو جسے آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جہاں بغیر کسی بات کے لڑائی کی جائے، ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہمیں سوچنا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں مکمل کر کے بھیجی۔ تو تکمیل دین یہ رب نے کر دی، دین کامل ہے، دین مکمل ہے، دین میں کوئی نقص نہیں، دین میں کوئی کجی نہیں، اس کو کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی فرد دین اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کرے گا، وہ اپنے مطالعے کی بنیاد پر مسلمان ہو جائے گا، آپ کے کردار کی بنیاد پر مسلمان نہیں ہوگا۔ آج مسلمان کا کردار یہ ہو گیا، لیکن جو ہماری ذمہ داری تھی وہ تھی تکمیل دین، تمکین دین، کہ دین کو دنیا میں غالب کیا جاتا، دین کا نظام پیدا کیا جاتا، دین کو سماجی زندگی میں لایا جاتا، دین کو عدالت میں لایا جاتا، دین کو ایمان و سیاست میں لایا جاتا۔ یہ تمکین فی الدین یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ تکمیل دین تو ہو چکا، اس کے دلائل مکمل ہیں، اسے آپ کی دلیل کی ضرورت نہیں، آج کے کسی مفتی کی دلیل کی ضرورت نہیں
کسی خطیب کی خطابت کی ضرورت نہیں، دین اسلام کامل و مکمل ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی دین نظر آتا ہمارے معاشرے میں، ہماری ذمہ داری تھی دین نظر آتا میری ذات میں، ہماری ذمہ داری تھی دین نظر آتا میری دکان میں۔ رمضان میں ٹماٹر مہنگے، رمضان میں دالیں مہنگی، رمضان میں گوشت مہنگا، چیزیں اونوں کا، سٹاک مارکیٹنگ ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، مسلمان کر رہا ہے نا، جہاں سے باہر سے کون آ کر کرتا ہے، یہاں کا تاجر کرتا ہے۔ کرائے مہنگے، بندہ باہر کھڑا ہے، گاڑی نہیں ہے، اتنا کرایہ دو، 100 روپے کرایہ کرتے 500 روپے دو تو لے جاؤں۔ کیوں؟ یہ دین کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی فرد یہاں آ جائے آپ کے معاشرے میں کام کرانے کے لیے، یہاں ہر آدمی اس کو ٹیکہ لگائے اور اپنی وسعت کے مطابق ہر آدمی اس میں حصہ ڈالے گا۔ شراب اسی نے نہیں پی جس کو ملی نہیں، باقی سب نے کھینچ دی۔ پلمبر کے پاس گیا تو پلمبر نے دھوکہ دیا، کارپینٹر کے پاس گیا تو اس نے دھوکہ دیا، مستری کے پاس گیا اس نے دھوکہ دیا، سامان لینے کے لیے گیا اس نے دھوکہ دیا۔ دنیا کی کوئی خاتون آپ کے ملک میں آ جائے، آپ دے دے کر اس کو ضیاء کر دیں گے۔ ہماری نظروں میں اتنی بھوک ہے، ہم اتنے بد اخلاقیات میں اتنے نیچے گر چکے۔ المیہ ہے، افسوس ہے، صد افسوس ہے، 100,000 افسوس ہے، اس امت کا کیا کیا جائے جس میں ایک خلق بھی نبوت کا ایک خلق بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے ان اخلاق کو سیکھنا، دین کے اس کامل اور مکمل نظام کو سمجھنا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم خود ٹائم دیں، ہم اس کے لیے جد و جہد کریں، ہم اپنی نسلوں کو کھڑا کریں، ورنہ ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں تاکہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔